السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، موجودہ حالات میں کورونا کی وبا اور یہ پراسرار قسم کا مرض خاص کر ہندوستان میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ جو رپورٹیں آ رہی تھیں ان میں یہ بات کہی جا رہی تھی کہ جو دوسری لہر ہوگی، دوسری ویو جو ہوگی اس بیماری کی، وہ پہلی سے کہیں زیادہ سخت ہوگی، اور واقعتاً ایسا ہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کھولتے ہیں ہم تو روزانہ نہ جانے کتنے لوگوں کی نازک حالت کی یا اس دنیا سے جانے کی خبریں ملتی ہیں۔ ان میں بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے اپنے واقف کار ہوتے ہیں، جو ہمارے تعلق والے ہوتے ہیں، رشتہ دار، اعزاء، اقربا، اور چونکہ اکثر مقامات پر کرفیو یا لاک ڈاؤن ہے، اس لیے ہم ان کی میت میں شریک نہیں ہو پاتے، ان کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکتے، کفن دفن میں نہیں جا سکتے، حتیٰ کہ تعزیت کے لیے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو ان حالات سے ہر شخص متاثر ہے، اور ایک عجیب وحشت، ایک عجیب سی دہشت، غیر یقینی کسی کیفیت اور مایوسی اور ڈر اور خوف، انجانا سا خوف ہر شخص کو کھائے جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے ٹینشن، ڈپریشن، جو بظاہر ایک چھوٹی سی چیز لگتے ہیں لیکن اپنے آپ میں ایک بہت بڑے مرض کی شکل یہ چیزیں اختیار کر لیتی ہیں، اس کا اندیشہ ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، کہ ان حالات کی وجہ سے جو دباؤ پورے معاشرے پر ہے، اور ہندوستان میں جو اس وقت اس دوسری لہر کی وجہ سے جو ایک دباؤ ہم سب محسوس کر رہے ہیں، خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ جب یہ لہر ہلکی پڑے تو اس طرح کے امراض بہت زیادہ پنپ کر سامنے آئیں۔ حضرات گرامی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم ان حالات کا مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں، اگر ہم ان حالات میں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، بال بچوں کو، اعزاء اقربا کو دباؤ سے، ذہنی دباؤ سے، ٹینشن سے، ڈپریشن سے دور رکھنا چاہ رہے ہیں، انجانے خوف سے، گھبراہٹ سے دور رکھنا چاہ رہے ہیں، تو سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ سوشل میڈیا کا استعمال بالکل ختم کرنا ہوگا۔ حسب ضرورت کا مطلب جس کے بغیر کام نہ چل رہا ہو، ایسی ضرورت اگر پڑے تو ہم واٹس ایپ اور دوسری چیزیں کھول کر جو ہمیں کام کرنا ہو وہ کریں، اور اس کے بعد اسے فوراً رکھ دیں۔ کیونکہ یہ عام طور پر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مان لیجئے کہ ایک دن میں ہمارے کسی جاننے والے کے 1-2 انتقال کی خبریں ملیں، لیکن ہمارے اوپر جو اثر ہو رہا ہے وہ ایسا ہو رہا ہے کہ جیسے کئی 100 اموات پیش آ گئی ہوں، کئی 100 حادثے ہو گئے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ ہم جب سوشل میڈیا کھولتے ہیں، فیس بک کھول رہے ہیں، ٹویٹر کھول رہے ہیں، واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں اپنے جاننے والے کی 1-2 خبریں آ رہی ہیں، اس کے علاوہ ہمیں بے شمار خبریں مل رہی ہیں، فلاں کی ماں، فلاں کا باپ، فلاں کے دادا، فلاں کے بھائی، اس طرح کی خبریں ہمیں مستقل مل رہی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے ایک پورا جو ماحول ہمارے ذہن میں بن رہا ہے اور ہمارے دل پر جو ایک کیفیت پیدا ہو رہی ہے، وہ اسی کی پیدا ہو رہی ہے کہ ہر طرف ایک قیامت صغریٰ برپا ہے، اور اس کا ایک خوف، ایسا خوف جس میں ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے، ہمارے پاس کوئی راستہ بھی نہیں ہے، ہم اس میں کسی کا کوئی تعاون بھی نہیں کر سکتے، بڑا کوئی تعاون ہم نہیں کر سکتے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ ہم، بلکہ ضروری ہے کہ ہم سوشل میڈیا کا استعمال انتہائی ضرورت کے مطابق کریں، ورنہ اپنے اپنے موبائل کو بند کر کے رکھ دیں۔ اس کے علاوہ اگر ہمارے گھر میں ٹی وی ہے تو ہم اس بات سے بہت سخت دوری اختیار کریں کہ ہم مسلسل کورونا کے متعلق، کووڈ کے جو اس میں اعداد و شمار دکھائے جا رہے ہیں، آنکڑے دکھائے جا رہے ہیں، ان کو دیکھنے سے بالکل بچیں، ان سے ہم بالکل دوری اختیار کیے رکھیں۔ ہمیں نہیں پتا کتنا اونچا گراف جا رہا ہے، کیا نہیں، جو ہو رہا ہے
وہ ہو رہا ہے ہم اپنی یکسوئی کے ساتھ اپنی حفاظت کے لیے، اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لیے اور اپنے گھر والوں کو ایک انجانی دہشت سے اور خوف سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تمام چیزوں پر وقت نہ لگائیں اور ان تمام چیزوں کو زیادہ ان کی گہرائی میں جانے سے بہت بچیں۔ دوسرا کام، یعنی پہلا کام یہ ہو گیا کہ ہم ان چیزوں سے دور ہو گئے، بے شمار جو بے محابہ خبریں آ رہی ہیں ان سے ہم نے دوری اختیار کر لی۔ اب اس کے بعد پھر جو کرنے کا کام ہے ہمارے لیے، ان میں سے دوسرا کام ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس کو اچھے سے اچھے انداز میں گزارنے کی کوشش کریں۔ تلاوت قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر کسی بھی زبان میں کسی بھی عالم کا پڑھنا، دینی کتابوں کا مطالعہ، اچھے اور معتبر علماء کی تقریریں سننا، ان کے مواعظ سننا، اور اس طرح کی جو عبادات ہیں، ذکر و اذکار، ان تمام چیزوں کا اہتمام ہم خاص طور پر کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، اور خاص طور پر توبہ اور استغفار، گناہوں سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، گڑگڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور استغفار پڑھیں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک کام جو اور کرنے کا ہے وہ یہ کہ اس رمضان کے مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے کی کوشش کریں۔ صدقہ و خیرات اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے میں بہت مؤثر چیز ہے۔ اسی طرح سے استغفار، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، کان پکڑ لینا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اپنے گناہوں کی توبہ کرنا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بہت محبوب ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ایک طرف ہم قرآن کریم کی تلاوت، نماز، روزے کو اچھی طرح سے گزارنا، ان تمام چیزوں کی پابندی کریں، اور دوسری طرف توبہ کا، استغفار کا اور صدقہ و خیرات کا، اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں، جتنا کر سکتے ہوں اتنا اہتمام کریں۔ تیسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم ان پورے حالات کا اپنے اوپر اثر اور دل پر اپنے دباؤ لینے کے بجائے ان تمام معاملات کو پروردگار عالم کے سپرد کرتے ہیں، جس کو ہم توکل کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ اور اعتماد۔ اس بات کا یقین رکھیں، چاہے تو زبان سے دہراتے رہے، پروردگار سب کچھ تیرے وجہ سے ہوتا ہے، سب کچھ تیرے وجہ سے ہوتا ہے، سب تیری توفیق سے ہوتا ہے، سب تیرے ذریعے سے ہوتا ہے، جو تو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جو تو نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے تمام ڈاکٹر، اچھے سے اچھے ڈاکٹر مل کر بھی ہمیں کسی ایک چھوٹی سے چھوٹی بیماری سے نجات نہیں دلا سکتے، اور یوں کسی بہت بڑی خطرناک بیماری سے بھی کسی گھریلو نسخے کو استعمال کر کے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا کے تمام فرسٹ کلاس ہاسپٹلز مل کے بھی ہماری زندگی میں ایک لمحے کا اضافہ نہیں کر سکتے، اور دنیا کی ساری بیماریاں، جتنی خطرناک سے خطرناک بیماریاں ہو سکتی ہیں، وہ سب مل کر بھی کسی انسان کو ایک لمحے پہلے، اس کی جو زندگی تھی اس سے ایک لمحے پہلے بھی دنیا سے نہیں ہٹا سکتے۔ اس بات کا توکل کرنا، اس بات کا اعتماد، اس بات پر بھروسہ، اس کے لیے خاص طور پر ہمیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارا سارا بھروسہ اللہ پر ہے، سارا اعتماد اللہ پہ ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، بھروسہ ہے اسی پر، وہی ہمارے کام بنانے والا ہے۔ اس کا ورد ہم خاص طور پر رکھیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کا خاص طور پر ہم ورد رکھیں۔ اس کے علاوہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، بتائیے۔ حضور نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے کہ کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں سوائے اس ایک اللہ کے، اسی کی طاقت ہے، اسی کی قوت ہے، وہ جو چاہے گا ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کا بھی زیادہ سے زیادہ ورد رکھیں۔ رمضان میں ہر چیز کا ثواب زیادہ ملتا ہے، انشاءاللہ ہمیں اس کا زیادہ ثواب ملے گا، اور یہ جو ایک حالات بنے ہوئے ہیں، یہ جو ایک کیفیت بنی ہوئی ہے، انشاءاللہ اس سے بھی نجات ملے گی۔ تو یہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل
اور لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں۔ بہتر ہوگا کہ کوئی ایک تعداد مقرر کر لی جائے، 100 200 300، اپنے وقت کے لحاظ سے، سہولت کے لحاظ سے۔ کسی ایک کو ہم سحری میں پڑھ لیں، کسی ایک کو شام میں پڑھ لیں، جو بھی ہم وقت طے کر سکتے ہیں، ہر آدمی اپنی سہولت کے لحاظ سے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک تیسرا کام، بلکہ چوتھا کام جو کرنے کا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضور کے حالات کا مطالعہ کریں۔ سیرت پر ہر زبان میں چھوٹی بڑی کتابیں موجود ہیں، نیٹ پر بھی ہیں، جن کے پاس ہارڈ کاپی نہ ہو وہ نیٹ پر پڑھ سکتے ہیں سافٹ کاپی میں، اور ہر جگہ ہر زبان میں ہمیں دستیاب ہیں۔ حضور کا ذکر، حضور کا تذکرہ دلوں کو اطمینان پہنچانے کے لیے تریاق کا کام کرتا ہے۔ اس کے ساتھ جب ہم سیرت پڑھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنا، درود شریف کی کثرت کریں، اور بار بار جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں۔ بہتر ہوگا کہ اس کے لیے بھی ہم کوئی ایک خاص مقدار طے کر کے اپنی سہولت کے لحاظ سے، اور کوئی ایک خاص وقت طے کر لیں اور اس کو بیٹھ کے پڑھیں، اور یوں حضور کی سیرت کا مطالعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، آپ کی کیفیات، آپ کی آزمائشیں، آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ انشاءاللہ اس سے دل کو بڑی تقویت اور بہت ہی مضبوطی محسوس ہوگی۔ حضور کے تذکرے کے ساتھ ساتھ، آقا کی سیرت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے احوال اور بعد کے تمام بزرگان دین، اولیاء کرام، مجاہدین، شہداء اور تمام جو اللہ کے نیک بندے تھے، ان میں سے جس کے بھی حالات ہمیں مل جائیں ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی یا سننے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس سے بھی ہمارے دل کو بڑی تقویت اور طاقت محسوس ہوگی۔ اس کے علاوہ کرنے کا ایک کام یہ ہے کہ جو خاص طور پر اس کو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ دن میں افطار کے بعد زیادہ بہتر ہو سکتا ہے کہ ہم گھر والوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بیٹھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو تنہائی کی زندگی ہوتی ہے، الگ الگ ایک آدمی اس کمرے میں، ایک آدمی اس کمرے میں ہے، یہ اپنا موبائل لیے پڑا ہے، وہ اپنا لیپ ٹاپ لیے پڑا ہے، یہ ہمارے دماغ کو یہ کیفیت اور زیادہ جھلاہٹ میں مبتلا کر دیتی ہے، اور زیادہ آزمائش میں مبتلا کر دیتی ہے، اور زیادہ دباؤ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کیفیت سے بچیں، اور کم سے کم دن میں ایک مرتبہ ضرور وقت نکالیں جس میں سب گھر والے مل کے بیٹھیں، سارے گیجٹس کو کنارے رکھ دیں، اور صرف آپسی بات چیت، خیر خیریت، ہنسی مذاق، یہ تمام چیزیں ہم آپس میں کریں۔ رمضان کی مناسبت سے مختلف علماء کے ویڈیو بیانات بھی سن سکتے ہیں، آڈیو بیانات بھی سن سکتے ہیں، اچھی نظمیں، اچھی نعتیں بھی سن سکتے ہیں، تاکہ اس سے ایک اچھا ماحول بنے۔ کوئی اچھی کتاب ہم دیکھیں، کوئی اچھا قول پڑھیں، اس کو ہم دوسروں سے شیئر کر سکتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں، بچپن کے حالات اور اس طرح گزرے ہوئے جو حالات مزیدار ہوتے ہیں ان کو آپس میں ڈسکس کر سکتے ہیں، تاکہ ہم اس خوف کو ہٹانے میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں، اور خوف کو ہٹانے میں یہ چیز بہت زیادہ معاون ہو سکتی ہے، مددگار ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک کام اور کرنا چاہیے ہمیں کہ فون کے ذریعے اپنے اعزاء و اقربا سب سے، کون کہاں کس کیفیت میں ہے، ظاہری طور پہ تو سب ٹھیک نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے اوپر وہ اثر کتنا لے رہا ہے حالات کا، یہ ہمیں نہیں پتہ۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اپنے اعزاء اقربا سے فون کے ذریعے رابطہ کر کے ان کی خیریت معلوم کریں، کوئی زیادہ پریشان ہو تو اس کو دلاسا دیں، اور اس طرح کی باتیں جو ہم یہاں اس وقت کر رہے ہیں یہ ان سے بھی شیئر کریں، آپس میں ڈسکس میں لائیں، تاکہ سب کے لیے ایک ہمدردی اور اس کیفیت سے نکلنے کا راستہ پیدا ہو سکے۔ اس کے بعد ایک اور کام جس کی طرف حکومتیں بھی توجہ دلا رہی ہیں کہ گھر سے باہر نکلنے سے حتی الامکان بچیں۔ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت سے لوگ عید کی وجہ سے، عید کی شاپنگ، عید کے لیے کپڑے سلوانا، عید کے لیے سامان خریدنا، ان چیزوں کے لیے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بازاروں میں پھر رہے ہیں۔ یہ نامناسب کیفیت ہے۔ ویسے بھی ان حالات میں جب ہمارے نہ جانے کتنے جاننے والے اس دنیا سے جا رہے ہیں، ہم سوائے تعزیتی کلمات آن لائن وہ بھی کہنے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم جنازوں میں شرکت نہیں کر پا رہے، اس وقت ہمیں میرے خیال سے اخلاقی طور پر یہ زیب نہیں دیتا کہ ایک طرف تو ہم کئی جنازے اٹھنے کی خبریں سن رہے ہوں، پڑھ رہے ہوں، اور دوسری طرف ہم بازاروں میں مارے پھر رہے ہوں کہ عید کی شاپنگ کرنی۔ اگر کبھی یا اس بار عید تھوڑی ہلکی رہ گئی تو کوئی اس میں نقصان نہیں ہے۔ اپنی جان اصل ہے، اور اپنے گھر والوں کی جان اصل ہے، ان کی حفاظت اصل ہے، بجائے اس کے کہ ہم حالات کو سمجھے بغیر بالکل معمول کے مطابق
ہر چیز کو گزارنا چاہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ بچنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اس بار عید تھوڑی ہلکی بھی رہ جائے، اس بار جیسی ہم پہلے سے جیسے سوچے بیٹھے تھے ویسے ہی کپڑے بنانے ہیں، ویسے جوتے خریدنے ہیں، ویسے نہ آ سکے، چند مہینے پرانے پہن لیے ہم نے، تو کوئی اس میں قیامت نہیں آ جائے گی۔ بہتر ہے کہ ہم اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی زحمت کا سامان نہ بنیں اور خود حکومت کو، انتظامیہ کو بھی آزمائش میں مبتلا نہ کریں۔ آخری کام میرے خیال سے ایک یہ ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے، کہ اگر کسی کی طبیعت ہم میں سے خراب ہو تو گھبرانے کے بجائے اور بالکل یہ سمجھنے کے بجائے کہ اب تو خدا نخواستہ آخری وقت آ گیا، یہ ایسا نہیں ہے۔ ہم اگر یہ دیکھ رہے ہیں، مثال کے طور پر کل دلی میں کرونا کے 28,000 کیس سامنے آئے اور جو اموات ہوئی ہیں، جو موتیں ہوئی ہیں، وہ 600 ہیں۔ اس کا مطلب ہے موت بہت زیادہ ہو رہی ہیں، پورے ملک سے چونکہ ہمیں خبریں مل رہی ہیں، اس لیے وہ اور زیادہ ہمیں محسوس ہو رہی ہیں۔ لیکن الحمدللہ حالات اچھے نہیں ہیں، واقعی گیس کی پرابلم، آکسیجن نہیں مل رہی لوگوں کو، بیڈ نہیں مل رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے کہ جتنے لوگ بیماری کا شکار ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ سب کے سب دنیا سے جا رہے ہیں۔ 28,000 لوگ، 16,000 20,000 لوگ، ایسا تو نہیں ہے کہ روزانہ دنیا سے جا رہے ہوں ایک ایک شہر میں۔ یہ دلی کی میں صورتحال جو آپ کو صرف بتا رہا ہوں، ہر آدمی اپنے اپنے شہر پہ سوچ سکتا ہے۔ جو ہو رہا ہے واقعی وہ تشویشناک ہے۔ جو جانے والے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام بہت کثرت سے ہونا چاہیے، لیکن ہمیں امید بھی رکھنی چاہیے انشاءاللہ حالات بہت جلدی سازگار ہوں گے۔ اور ایک بات یہ بھی کہ یہ جو اس طرح کی وبائیں ہوتی ہیں، اب یہ ایک واقعی ایک پراسرار چیز ہے، انشاءاللہ مستقبل میں چیزیں کھلیں گی تو سامنے آئے گا کہ کیا تھا۔ فی الحال اس کو ایک وبا کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ تو وباؤں کا پھیلنا یہ کوئی غالباً سن 131 سے 30 ہجری میں عالمی اسلام میں ایک بہت غضب کی وبا پھیلی تھی، طاعون پھیل گیا تھا، اور اس میں بھی تقریباً یہی بات تھی کہ رجب میں وہ پھیلنا شروع ہوا اور رمضان میں پیک پہ پہنچ گیا، اور پھر شوال میں معاملہ بہت ڈھیلا پڑ گیا، بہت ہلکا ہو گیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک ایک دن میں 15 ہزار لوگوں کی موت کی خبر عالمی اسلام سے سنائی دیتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام میں جو وبا پھیلی تھی، تقریباً 25-30 ہزار لوگ اس میں اس دنیا سے گئے تھے، اس کے بارے میں سب کو معلوم ہے۔ لہٰذا وباؤں کا آنا یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کو ہلکے میں بھی نہیں لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بھی ڈرنا چاہیے، اور اپنے لیے بھی جو اس کی احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں ان کو کرنا چاہیے۔ خدا سے بھی ڈو لگائے رکھنی چاہیے، احتیاطی تدابیر بھی کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو مضبوط رکھنے، طاقتور رکھنے، اور خوف و ہراس اور مایوسی کا شکار نہ ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ویسے بھی مایوسی مومن کے لیے کفر کے درجے میں، مومن کے لیے مایوس ہونا ایسا ہی ہے جیسا اس کا کافر ہو جانا، دین سے پھر جانا۔ امید ہے کہ یہ سب باتیں شاید ہم سب کے لیے مفید ثابت ہوں گی، اور ہو سکتا ہے ان باتوں کے ذریعے، ان چیزوں پر عمل کر کے ہم لوگ اس کیفیت کو ختم کرنے میں اپنے دل سے، اپنے گھر والوں کے دل سے، اور اپنے دوست و یاروں کے دل سے اس کیفیت کو، ڈر کی، خوف کی کیفیت کو ختم کرنے میں شاید ہم کامیاب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا، آپ کا، پوری امت مسلمہ کا اور پوری انسانیت کا کارساز ہو، سب کو اپنے راستے پہ چلائے، سب کو اپنی پسند کی زندگی پر چلائے، سب کو مصیبتوں سے نجات دے، اور جلد از جلد اس وبا کو اس دنیا سے ختم کرے، تاکہ انسانیت پھر چین کی سانس لے، اور دنیا میں انسانوں کو انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ سب حیوانیت کی زندگی چھوڑ کر دوبارہ اپنے رب کے در پر اپنی پیشانی رکھ سکیں۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہم اس طرح کی مختلف باتیں آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔